حیدر کا ہے، بس یہ جرم ہے عمران کا، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ ایمان کا سنیے، میں نے پہلے عرض کیا شاہ جی کہ اللہ کے رسول کو ابو طالب نے پالا، اللہ کے رسول کی نگہبانی، اللہ کے رسول کی نگہبانی ابو طالب نے کی، اور اللہ کا رسول پل کے جوان ہوا ابو طالب کے صحن کے اندر، آیا بھی اسی صحن میں، جوان بھی اسی صحن میں ہوا، صدائے حق بھی اسی صحن سے نکل کے دی، اور شاب ابی طالب کے اندر رکھ کے حفاظت کر کے ابو طالب نے پورا نگرانی کا حق بھی ادا کر دیا۔ یہ وہ احسانات تھے جو اللہ نے دیکھے میرے محبوب پہ، ابو طالب اتنے احسان کر رہا ہے، اتنے احسان کر رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو، اگر کوئی تم پہ احسان کرے تم بھی اس پر احسان کیا کرو۔ جو ہمیں کہتا ہے احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھو، اس کے احسان کا بدلہ دو، اس کے احسان کا بدلہ دو۔ آپ کی سماعتیں بیدار ہو گئی، اب توجہ میری جانب، میں نے مقصد پہنچا دیا قبلہ، باپ حیدر کا ہے، بس یہ جرم ہے عمران کا، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ ایمان کا، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ ایمان کا، اور دیکھے اپنا گھر علی کو۔ اللہ اکبر، دیکھنا مبدت کی کس بلندی پہ ہے، دیکھنا ہے، میں نے اب یہ چیک کرنا ہے آپ مبدت کی کس بلندی پہ ہے۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، دونوں ہاتھ بلند ہوں گے، نعرہ حیدری بلند ہوگا قبلہ۔ سنیے، باپ حیدر کا ہے، بس یہ جرم ہے عمران کا، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ ایمان کا، دیکھے اپنا گھر علی کو، رب اکبر نے کہا اے ابو طالب یہ بدلہ ہے تیرے احسان کا۔ بہت مہربانی، آپ سلامت ہیں۔ دامن وقت میں تنگی تھی، یقین کیجئے، ورنہ یہ مضمون تو کئی اشرے مانگتا ہے، یہ اتنا بڑا مضمون ہے۔ دین حق کا سبحان سہارا علی، کشتیے دین حق کا سہارا علی، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا علی۔ بے شک، آؤ اہل جہاں فیصلہ یوں کریں، ساری دنیا تمہاری ہمارا علی۔ اللہ پاک پیر عمران شاہ جی کو، دیگر تمام بانیان، میرے پیارے بھائی زیغم عباس کو، اور آپ تمام بانیان، ہمارے بابا سجاد، ان کا اگر نام نہ لے تو پھر تو بہت بڑی عجیب بات ہے۔ کتنے ذوق سے، خدا کی قسم، میں جب بھی آتا ہوں بابا جی موجود ہوتے ہیں، اور جب بھی جاتا ہوں بابا جی موجود ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے جوان ہیں ان کی نسبت، اور مجھ سے بھی زیادہ جوان ماشاءاللہ، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، شہزادہ علی اکبر کے واسطے سارے موجود ہیں۔ تو جیسے بابا جی شروع سے لے کے آخر تک فرش عزا پہ بیٹھتے، نہ دیکھا کرو کون پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو، کوئی نہیں دیکھتا۔ بہزاد پڑھتا ہے، نسیم پڑھتا ہے، نعیمی صاحب پڑھتے ہیں، کوئی اور صاحب پڑھتے ہیں، کلندری صاحب پڑھتے ہیں، کون پڑھتا ہے بھائی، بوٹا نواخانی کرے گا، یہ نہیں دیکھنا، فقط یہ دیکھنا ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے، ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ دو جملے جب میں آ رہا تھا، میں گیٹ میں داخل ہوا تو جناب نیلی صاحب نے اس وقت ممبر چھوڑا، چونکہ اب وقت بالکل، مجھے اشارہ ہو چکا، وقت بالکل کم ہے، مجھے تشریح میں جا کے میں مصائب نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن انہی کی بات کے آگے میں دو جملے اور پیش کر دیتا ہوں کہ جب مدینے سے چلنے لگے نا امام حسین علیہ السلام، تو اس وقت 4 علی تھے حسین کے پاس۔ میں نے کبھی بھی، مجھے نہ اس کی طلب ہے، نہ میں نے کہا، نہ مجھے ضرورت ہے، میں آپ سے یہ کہوں، آپ کی آنکھ میں آنسو لازمی آنا چاہیے، اگر کوئی رویا نہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، مجھے کوئی عادت نہیں۔ میں پڑھتا ہوں اپنی تشفی کے لیے، سامان گریہ میں مہیا کرتا ہوں، جس کے بخت ہوتے ہیں اس کی آنکھ نم ہو جاتی ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے رات کے ان سموں کے اندر جو بھی یہاں پہ آ کے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، وہ محبت کو لے کے آئے ہیں۔ اگر بظاہر کسی کی آنکھ تر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا دل نہیں رو رہا، بس ذکر سننا ہے، ذکر کرنا ہے۔ 4 علی تھے حسین کے پاس بھائی جان، 4 علی،
اور فرمایا کہ اگر میرے 4 کے 4 علی جو ہیں وہ کربلا میں یکجا ہو جاتے، کربلا میں اکٹھے ہو جاتے، تو پھر کربلا کی جنگ کا نتیجہ وہ نہ نکلتا جو حسین چاہتا تھا، جو حسین کی ضرورت تھی۔ 4 علی کون کون سے تھے؟ محمد حنفیہ تھے، پہلے علی محمد حنفیہ تھے، دوسرے علی تھے جناب مسلم ابن عقیل، عقیل کے بیٹے مسلم۔ تیسرا علی کون سا تھا؟ جگر کو سنبھال کے سننا، اللہ کی قسم، تیسرا علی وہ تھا جسے حسین نے ہر ابتلا کے مقام پہ کہا عباس رک جا۔ جب کوچ کیا، ابھی نسیم صاحب پڑھ رہے تھے، جب کوچ کیا تب بھی فرمایا، عباس نے کہا ہم کیوں اپنے نانا کا شہر چھوڑے، عباس چلنا ہے، عباس احرام کھولنے ہیں، عباس 2 محرم آ گئی، کربلا کی زمین پر رکنا ہے۔ 4 محرم کو حکم آیا اپنے خیمے اٹھا لو دریا کے کنارے سے، عباس اٹھا لو۔ جب یہ خیام کو اٹھانے کا وقت آ گیا تو ایک دفعہ روتے ہوئے عباس بی بی زینب کے خیمے میں گئے، جا کے کہا بہن زینب آپ کے بھیا نے پابند کر دیا، مجھے جب بھی کہتے حسن کے جنازے سے لے کے خیام اٹھانے تک جب بھی مجھے کہا یہی کہا عباس رک جا، عباس یہ ہٹا دے، عباس یہ ہٹا دے۔ اب مجھے کہہ رہے ہیں عباس خیمے ہٹا دے، میں طلبگار ہوں، میرا مولا کبھی مجھے یہ کہنے کی بجائے کہ خیمے ہٹا دے مجھے یہ کہے کہ عباس ان فوجوں کو ہٹا دے، میں یہ فوجیں ہٹا دوں گا۔ ایک تھے عباس، اور چوتھا علی جو تھا حسین کے پاس، جگر تھام کے سننا، اس چوتھے علی کا نام تھا سجاد۔ یہ 4 علی تھے۔ امام کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا، امام نے اپنے 4 علی جو تھے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ محمد حنفیہ سے کہا آپ مدینہ میں رہیں گے، ہماری جگہ پہ آپ کا قیام مدینہ میں ہوگا۔ جناب مسلم سے فرمایا آپ ہمارے سفیر بن کے کوفہ چلے جائیں گے۔ 2 علی رہ گئے، ایک کا نام بابا جی عباس، ایک کا نام سجاد۔ عباس اور سجاد 2 علی رہ گئے، اور 2 کربلا کے میرے کارواں رہ گئے، 2 کربلا کے سالار رہ گئے۔ ایک وہ سالار جو مدینہ سے چل کے کربلا کی عصر عاشور تک کا سالار تھا، ایک وہ سالار کہ جو پابند رسن ہو کے کربلا سے لے کے زندان شام تک کی سالار تھی۔ یہ 2 سالار بچ گئے، 2 علی بچ گئے۔ تو حسین کہتے ہیں بہن زینب اب 2 علی ہمارے ساتھ ہیں، ایسا کرتے ہیں ایک علی کا ذمہ میں اٹھاتا ہوں، ایک علی کا ذمہ تو اٹھا لے۔ بہن پوچھتی ہے بھیا آپ نے کس علی کا ذمہ اٹھانا ہے اور مجھے کس علی کا ذمہ اٹھانا ہے؟ فرمایا زینب تو عباس کا ذمہ اٹھا لے۔ اور پوری داستان کربلا کے اندر جب بھی امام کو خاص ضرورت ہوئی تو آ کے بی بی زینب سے کہا زینب عباس سے یہ بول دے، عباس سے یہ بات کر دے۔ اور ایک علی جو تھے وہ سجاد تھے، سجاد کا ذمہ امام نے اٹھایا۔ اب یہ جو سجاد ہے نا ان کا ذمہ امام نے اٹھایا، اور جب شب عاشور آئی نا، توجہ چاہوں گا، جب شب عاشور آئی اس شب کو کیا ہوا، ایک مرحلہ اس شب کا یہ آیا کہ اس شب میں حسین کے جو اصحاب ہیں، جو انصار ہیں، انہوں نے بلند بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ یہ عبادات کے لیے جو مختص ہمارا حصہ اس رات کا ہم پڑھتے ہیں، اس رات کے اندر حسین کے اصحاب نے قرآن پاک کی آیات کی بلند آواز سے جب تلاوت شروع کی تو ایک دفعہ بیمار سجاد کی غیرت کو جوش آیا۔ بیمار سجاد خدا کی قسم بستر بیماری سے اٹھے، اٹھ کے باہر آئے، خیمے سے باہر آئے، اور پیشانی سجاد کے اوپر خدا کی قسم امام حسین نے جلالت دیکھی۔ قریب آئے، آگے دونوں ہاتھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے روکا، روک کے ناد علی پڑھی، ناد علی پڑھ کے کہا سجاد کیا ہو گیا؟ سجاد اتنا غصہ اتنا جلال کس بات کا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں بابا بس یہ بات ہے، میرا نام سجاد ہے
میں بڑا غیرت مند ہوں. یہ آپ کے اصحاب تو ہیں, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ بڑے پیارے لوگ ہیں, انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, لیکن میری پھپھیوں کے لیے, مگر میری بہنوں کے لیے تو غیر محرم ہے. یہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں, ان کی آوازیں خیموں میں آتی ہیں, کبھی یہ آواز میری پھوپھی کے کانوں میں جاتی ہے, کبھی میری کسی بہن کے کانوں میں جاتی ہے. سجاد کی غیرت پسند نہیں کرتی کہ بھلے آپ کے اصحاب ہی کیوں نہ ہوں, مگر انہیں فرمائیے کہ آواز تھوڑی کم کر لے. حسین نے کہا سجاد آج کی رات, شب عاشور کی بات کر رہا ہوں, فرمایا سجاد آج کی رات میری امامت کی آخری رات ہے, آج کی رات میری امامت کی آخری رات ہے, کل کا دن تیری امامت کا پہلا دن ہوگا. ایسا کرتے ہیں آج رات میری مرضی چلنے دے, جیسے یہ پڑھتے ہیں انہیں پڑھ لینے دے, کل سے تیری امامت کا آغاز ہو جائے گا. پھر تو جانے, تیرے پھپھیاں جانے, شام کے بازار جانے, کوفہ کے دربار. اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ.